بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج گفتگو کچھ امانت کے بارے میں کریں گے کہ اس کا امانت کیا ہے، اور وہ بار امانت کیا تھا جس کو اٹھانے سے فرشتوں نے، زمین آسمان پہاڑوں نے انکار کیا اور اپنے اندر یہ بار امانت اٹھانے کی استعداد نہ پائی۔ پہاڑوں نے یہ بار امانت اٹھانے سے انکار اس لیے کیا کہ پہاڑ کثیف پتھر ہیں جن میں سے کوئی عکس نظر نہیں آ سکتا۔ اگر ہم اپنے چہرے پر اگر ہم اپنا چہرہ شفاف آئینے کے سامنے کریں، یعنی بالکل صاف آئینے کے سامنے، تو بھی چہرے کا عکس نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ایک ایسا آئینہ درکار تھا جس کے پیچھے زنگار لگا ہوتا کہ چیز کا عکس نظر آئے۔ تو ہم اپنے چہرے کو ایک ایسے آئینے کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ایک طرف سے تو نہایت اجلا، صاف اور چمکدار ہے، دوسری طرف اس کے زنگار لگی ہوئی ہے، تو وہ فوراً عکس کو قبول کر لیتا ہے اور ہمارا چہرے کا عکس اس میں نہایت صفائی اور سچائی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ یہ عکس قبول کرنے کے معنی یہ ہے کہ آئینہ زنگاری میں عکس کے نمایاں ہونے کی صلاحیت ہے، جس کا اظہار اس نے ہمارے چہرے کے سامنے آتے ہی کر دیا۔ شفاف آئینہ یا دیوار میں یہ صلاحیت نہ تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے پرتو کو نہ آسمان نے قبول کیا، نہ آسمان والوں نے یعنی فرشتوں نے، کیونکہ مثل شفاف مثل شفاف آئینوں کے تھے، یعنی جن کے پیچھے زنگار نہیں لگی ہوئی تھی، اور نہ زمین اور زمین والوں اور پہاڑ کی چیزوں نے اسے قبول کیا، کیونکہ وہ مثل کثیف دیوار پتھر کے تھیں۔ انسان نے اسے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ انسان مثل آئینہ زنگاری کے ہے، اس کی ایک جانب لطافت ملکوتی ہے اور دوسری جانب کثافت نفسانی بھی ہے۔ ایک جانب وجود کا نور ہے، دوسری جانب عدم کی ظلمت ہے۔ ایک جانب علم کی روشنی ہے، دوسری جانب جوہر کی تاریکی۔ اس جامعیت نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ امانت جامعیت ذات و صفات کو اٹھا لے۔ ظلم جہولن کا بھی یہاں ذرا ذکر کرتے ہیں کہ ظلم و جہولن سے کیا مراد ہے، کہ انسان میں اس بارے گراں کے تحمل کی استطاعت تھی۔ ظلمی سے مراد ظلم نہیں بلکہ ظلمت ہے، اور ظلمت ضد ہے نور کی۔ تخلیق کائنات میں انسان سب سے آخری مخلوق ہے، تنزلات کا یہ انتہائی مرتبہ ہے۔ انسان کے بعد کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، اس لیے اس کے ایک جانب ظلمت ہوئی، آدمی ہے، جوہر بھی تاریکی ہے جو ضد ہے علم کی، اور علم نور ہے۔ اس ظلمت و جوہر نے زنگار کا کام دیا، اور انسان نے اہل بیت کے پرتو کو اور انسان نے الہیت کے پرتو کو قبول کر دیا۔ یہ ایک شعر ہے جس میں اس کی بڑی وضاحت ہوتی ہے۔ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ انسان بقول اس حیثیت سے بھی کہ وہ حق سے جاہل ہے، بوجہ معرفت تامہ کے نتیجہ ہے کہ غیر جامعیت کا وہ ماسوا ہے، اسے رو کرتا ہر چیز کو حق کی جانب سے پہچانتا ہے، حق کی روشنی سے دیکھتا ہے اور مراتب ممکنات کی اتواری جانتا ہے۔ تو جہودن گویا ظلم جہودن کے پردے میں انتہا درجے کی مدح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے حق میں فرمائی۔ مدح یعنی تعریف ہے۔
جب یہ سمجھ لیا کہ وہ امانت کیا ہے جس کا انسان حامل ہے، تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امانت ہمیشہ پرائی ہوا کرتی ہے. اپنا کوئی ذاتی تصرف کرے، مالک امانت کی مرضی کے مطابق، مالک کی امانت کی مرضی کے مطابق اس امانت کا استعمال تو جائز ہوگا، مگر مالک کی مرضی کے خلاف اسے استعمال میں لانا صریحاً خیانت ہوگی. برائی چیز کو اپنا سمجھ لینا انتہائی درجے کی حماقت ہے. تو اب میں وہ دروازہ کھولنے جا رہا ہوں کہ امانت کیا ہے. جس کا بار امانت اٹھانے کے مکمل آسمان زمین بھی نہ ہوئے تو پھر حضرت انسان نے یہ بار کیوں اٹھا دیا، اور وہ امانت کیا ہے؟ وہ بار امانت ظہور ذات اسماء و صفات ہے. یعنی یہ بار امانت ظہور ذات وما اسماء و صفات ہے، جس کو اٹھانے کا اہل سے انسان کامل ہے. ذات اسماء و صفات کے پتوں کی قبولیت کی استعداد صلاحیت صرف انسان کامل ہی میں پائی گئی ہے. سارے لفظوں میں نفسی وہ زنگار ہے جو روح کی پشت پر عکس کو قبول کرتا ہے. اس زمن میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، تحقیق اور روبرو کیا تھا ہم نے امانت کو اوپر آسمانوں زمین کے اور پہاڑوں کے، پس انکار کیا سب نے اس سے کہ اٹھاویں اس کو، وہ ڈر گئے اس سے. اور انسان نے یہ بار اٹھا لیا اور ظلم اس کو فرمایا گیا. جو بار آسمان و زمین سے نہ اٹھ سکا، تو نے غضب کیا، دل شہدہ اٹھا لیا. اس امانت کے اٹھانے کے بعد وجہ سے انسان مسجود ملائک اور خلافت الہیہ کا اہل ٹھہرا. وما توفیق الا باللہ. انہی الفاظ سے اس بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید وضاحت بعد میں کریں گے. اللہ